بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ مریم پارٹ نمبر 2۔ انی عبداللہ، میں ہوں بندہ اللہ کا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا۔ نمبر 1، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ۔ نمبر 2، وبرا بوالدتی، اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے۔ نمبر 3، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت۔ نمبر 4، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ نمبر 5، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ نمبر 6، ما کان للہ ان یتخذ من، اللہ ایسا نہیں کہ رکھے۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ طور پر کلام کرنا۔ قوم کی طرف سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خود مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کے نسبت قائم ہونے والے تھے۔ میں بندہ ہوں اللہ کا، یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، جیسا کہ اب نصارہ کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ کی تردید کے لیے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت وغیرہ کی تفصیلی حالات بیان فرمائے، اور مجھ کو خدا نے نبی بنایا، یعنی مفتری اور کاذب نہیں جیسے کہ یہود گمان کرتے ہیں۔ تنبیہ، سورہ آل عمران اور مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے تکلم فی المہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 بچوں کے مہد میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نصارہ کی قرآن تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2، ایک علمی وضاحت، یعنی جب تک زندہ ہوں اور جس وقت تک اور جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہوا اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں۔ جیسے دوسری جگہ مومنین کے نسبت فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل کرتے ہیں اور اس کی برکات و انوار ہماتن ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا رہے، خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو، ہر وقت روزہ رکھتا رہے، ہر وقت حج کرتا رہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی معدوم تحیہ کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رہے لفظ صلاۃ تو کچھ اصطلاحی معنی کے نماز کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہان کی طرف صلاۃ کی نسبت کی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، سورہ نور رکوع نمبر 6۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلاۃ کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلاۃ و تسبیح کس رنگ کی ہے۔ اور اس طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نما، برکت و مدح کے ہیں، جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے۔ اسی رکوع میں حضرت مسیح کی نسبت غلامً زکیہ کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا وحنانا من لدنا وزکاۃ، سورہ کہف میں ہے خیرا منہ زکاۃ وقرب رحمہ۔ اس طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لیے جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ سے اوصانی بان آمر بالصلاۃ والزکاۃ مراد ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ پھر لفظ اوصانی اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو مقتضی نہیں کہ وقت عیسیٰ ہی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، نیز بہت ممکن ہے کہ معدوم تحین سے یہی زمینی حیات مراد لے لی جائے، جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے، ورنہ شہداء کے لیے نفس حیات کے قرآن میں اور اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا لوکانہ موسیٰ و عیسیٰ حیین الی آخری میں سمجھو۔ اگر بالفرض اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے، بالفرض ہم نے اس لیے کہا کہ اس کے اسناد کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں، واللہ عالم۔ نمبر 3، چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لیے صرف ماں کا نام لیا۔ نمبر 4، یہ سب جملے جو بصیغہ ماضی لائے گئے بے شک اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں گے، لیکن اس طرح کے مستقل متیقن الوقوع کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا، جیسے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا میں۔ اس طرح مسیح علیہ السلام نے بچپن میں
ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبع کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ گویا پائی جا چکی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خارق عادت گفتگو سے اور ان اوصاف و خصائل سے جو بیان کیے نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچہ کا بولنا اور ایسے جامع و مؤثر کلام تمام دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا، پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں ظاہر ہے والعیاذ باللہ ولد الزنا کیسے ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود ان کے اقرار ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فروع کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، اس جملہ کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں گزر چکا، فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا، یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی۔ نیز سلام اور السلام کا فرق بھی قابل لحاظ ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان و وصف یہ ہے کہ جو اوپر بیان ہوئی، ایک سچی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ مخواہ جھگڑے ڈال لیے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیے۔ کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا، کسی نے کذب و مفتری کہا، کسی نے نسب وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، جھوٹے مفتری نہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کا حسب نسب سب سے پاک و صاف ہے۔ خدا نے ان کو کلمۃ اللہ فرمایا اور ممکن ہے کہ قول الحق کے معنی بھی یہاں کلمۃ اللہ کے ہوں۔ ولد سبحانہ اولاد وہ ذات پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راہ سیدھی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جدا رائے اختیار کی فرقوں نے ان میں سے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا۔ نمبر 2، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، پر بے انصاف آج کے دن صریح بہک رہے ہیں۔ نمبر 3، وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام۔ نمبر 4، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ نمبر 5، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے۔ نمبر 6، واذکر، اور مذکور کر۔ تفسیر نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیت کا رد، جس کے ایک کن ہو جانے میں ہر چیز موجود ہو، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی؟ کیا العیاذ باللہ اولاد ضعیفی میں سہارا دے گی یا مشکلات میں ہاتھ بٹے گی یا اس کے بعد نام چلائے گی؟ اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا باپ کسے کہیں؟ اس کا جواب بھی اسی جملہ میں کن فیکون میں آ گیا۔ ان ایسے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بچے کو بن باپ کے پیدا کر دے؟ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے تعلقات زنا شوئی کا بھی اقرار کریں گے؟ باپ مان کر بھی بہرحال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہوگا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے، پھر بدون باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہے؟ نمبر 2، توحید خالص کی تعلیم، یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے، گویا پیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو قال انی عبداللہ الی آخری سے نقل کی گئی تھی یہ اس کا تکملہ ہوا۔ درمیان میں مخاطبین کی تنبیہ کے لیے ذالک عیسیٰ بن مریم سے حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو وذکر فی الکتاب مریم الی آخری کے ساتھ لگایا جائے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں مریم و مسیح کا حال سنا کر جو مذکور ہو چکا کہہ دو میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تنہا اسی کی بندگی کرو، بیٹے پوتے مت بناؤ، سیدھی راہ توحید خالص کی ہے جس میں کچھ ایچ پیچ نہیں، سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لیے اور جدا جدا راہیں نکالیں۔ جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں انہیں بڑے ہولناک دن روز قیامت کی تباہی سے خبردار رہنا چاہیے جو یقیناً پیش آنے والی ہے۔ نمبر 3، آخرت میں کفار کا دیکھنا سننا، یعنی آج تو جب کہ سننا اور دیکھنا مفید تھا بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے، اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں گے اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ منہ۔ نمبر 4، کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے، آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا اور ندا آئے گی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ پڑے، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت کافر بالکل نا امید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نمبر 5، کفار کی غفلت،
یعنی اس وقت انہیں یقین نہیں کہ جس واقعی ایسا دن آنے والا ہے وہ غفلت کے نشے میں مخمور ہیں اور بڑے بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے، اور اس دن پچھتانے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ نہ حاصل ہوگا۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم۔ نمبر 6، یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی، وہی بلا واسطہ حاکم و متصرف علی الاطلاق ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا، ملک و ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا نمبر 1، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک تھا وہ سچا نبی۔ نمبر 2، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں پوجتا ہے اس کو، لا يسمع جو نہ سنے، ولا يبصر اور نہ دیکھے، ولا یغنی عنک شیئا اور جو نہ کام ہے تیرے کچھ۔ نمبر 3، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل، دکھلا دو تجھ کو راہ سیدھی۔ نمبر 4، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے باپ مت پوج شیطان کو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ نمبر 5، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان سے پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ نمبر 6، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہ بولا تو کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے یعنی معبودوں سے، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنسار کروں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت۔ نمبر 7، قال سلام علیک، کہا سلام تیری سلامتی رہے۔ نمبر 8، ساستغفر لک ربی، میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت مسیح و مریم کا قصہ بیان فرما کر نصارہ کا رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو شرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور آخر کار وطن و اقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسی کے دین پر ہیں، اور انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔ نمبر 2، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا، جو اپنی بات کو عمل سے سچ کر دکھائے، یا وہ راست باز پاک طینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اکمل استعداد موجود ہو، جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے، شک کو تردد کی گنجائش نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے، اور چونکہ صدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں اس لیے آگے صدیقن کے ساتھ نبیًا فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بات ثلاثہ کی احادیث اور تحن احق بالشک من ابراہیم وغیرہ روایات میں کذب و شک کے وہ معنی مراد نہیں جو سطح کلام سے مفہوم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو تبلیغ، یعنی جو چیز دیکھتی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آ سکے مگر واجب الوجود نہ ہو تو اس کی عبادت بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ ایک پتھر کی بیجان مورتی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمارے کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی اس کو معبود ٹھہرا لینا کسی عاقل اور خوددار کا کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معاد وغیرہ کا صحیح علم دیا اور حقائق شریعت سے آگاہ کیا ہے، اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلو، نگاہ جو رضائے حق تک پہنچنے والی ہے، اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ترچھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، بتوں کو پوجنا شیطان کی غوا سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی۔ نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ عصا میں ادھر بھی توجہ دلائی ہے کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اولاد آدم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنا لیں۔ نمبر 6، یعنی رحمان کی رحمت عظیمہ تو چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو، لیکن تیری بدعمالیوں کی شامت سے ڈر ہے کہ ایسے حلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آ جائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس میں پھنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے، یعنی کفر و شرک کی مزاولت سے آئندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء شیطان کے گروہ میں شامل ہو کر دائمی عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگے
شیطان سے یعنی بتوں سے۔ اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بد عقیدہ ہے، بس اپنی بد اعتقادی اور واضح نصیحت کو رہنے دے، ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا، بلکہ میرے ہاتھوں سنگسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت کے لیے دور ہو جا، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہو جا۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے جدائی۔ یہ رخصت یا متارکت کا سلام ہے، جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات یوں ہے تو ہمارا سلام لو۔ دوسرے کا فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سورہ قصص رکوع نمبر 6۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگیں اور بیٹا ماں باپ کو میٹھی بات کہہ کر نکل جائے، وہ بیٹا عاق نہیں۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان۔ نمبر 1، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ نہ ہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم۔ نمبر 2، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، وهبنا له اسحاق ويعقوب، بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، وكلا جعلنا نبیا، اور دونوں کو نبی کیا۔ نمبر 3، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا۔ نمبر 4، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ کا۔ نمبر 5، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی۔ نمبر 6، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو۔ نمبر 7، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن، اور بخشا ہم نے اس کو اپنی تفسیر۔ نمبر 1، والد کے لیے استغفار کا وعدہ، امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ ابتداءً کیا تھا، چنانچہ استغفار کرتے رہے، جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب موقوف کیا۔ یہ بات سورہ توبہ برات میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الی آخر کے تحت میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، یعنی میری نصیحت کا جب کوئی اثر تم پر نہیں بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا، تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدا واحد کی عبادت کر سکوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا ادھر سے ضرور اجابت ہوگی۔ میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلاؤ سن ہی نہ سکے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور جا پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور ان سے سکون حاصل کریں۔ شاید یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے، نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ تنبیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جن میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ نمبر 4، انہیں اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا، چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم کی دعا اور وجعلنی لسان صدق فی الآخرین کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تذکیر، یعنی قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجیے، کیونکہ وہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولو العزم پیغمبر اور مشرع اعظم ہوئے ہیں، اور جس طرح حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبع کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تذکرہ سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدی اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشین گوئی سے کے موافق اسماعیلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں۔ شاید اسی لیے حضرت موسیٰ کے بعد روح سخن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا۔ نمبر 6، رسول اور نبی کا فرق، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ نبی ہے۔ انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی مکذبین کے مقابلہ پر جداگانہ امت
کی طرف مبعوث ہوں یا نئی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہوں وہ رسول نبی یا نبی رسول کہلاتے ہیں۔ شرعیات میں جزئی تصرف مثلا کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تقیید وغیرہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں، عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں، باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق جیسا کہ قرآن کے بعض مواضح میں پایا جاتا ہے وہ اس معنی مصطلح کے اعتبار سے نہیں، وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں واللہ عالم۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ سے حق تعالیٰ کا کلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے طور پہاڑ کی اس مبارک و میمون جانب میں پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر بنے منہ سے خدا کا کلام سن رہے تھے جو بدون توسط فرشتے کے ہو رہا تھا، اور روحانی طور پر اس قدر قرب و علو حاصل تھا کہ غیبی قلموں کی آواز سنتے تھے جن سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔ وحی کو بھید اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر اجتماع میں شریک نہ تھا، گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی، واللہ عالم۔ رحمتنا اخاہ ہارون نبیہ، مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی بنا کر۔ نمبر 1، وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ، وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی۔ نمبر 2، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ نمبر 3، وکان عند ربہ مرضیہ، اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ۔ نمبر 4، وذکر فی الکتاب ادریس، اور مذکور کر کتاب میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیہ، وہ تھا سچا نبی۔ نمبر 5، ورفعناہ مکانا علیہ، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔ نمبر 6، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم کے اولاد میں، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم کے اولاد میں اور اسرائیل کی۔ نمبر 7، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا۔ نمبر 8، اذا تتلا، جب ان کو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ہارون پر اللہ کی رحمت، یعنی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے کام میں مددگار ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی، واقعی ہارون وافصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، سورۃ القصص رکوع نمبر 4، اور وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی طٰہٰ رکوع نمبر 2۔ حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لیے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون بڑے تھے، کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدح اور حضرت اسحاق پر فضیلت۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسحاق پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کو صرف نبی فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث ہے، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کے اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورے سے اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں جو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا، خدا سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھلایا۔ ایک شخص سے وعدہ کیا جب تک تو آئے گا میں اس جگہ رہوں گا، کہتے ہیں کہ وہ 1 برس نہ آیا، یہ وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ قبل از بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی حمزہ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ 3 دن تک اسی جگہ رہے، جب وہ واپس آئے تو فرمایا تو نے ہم کو تکلیف دی، میں حسب وعدہ 3 دن سے یہی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہو جب اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، سورۃ الصافات رکوع نمبر 3، اور اس طرح کر کے دکھلایا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر والوں کو تبلیغ، کیونکہ گھر والے قریب ہونے کی وجہ سے ہدایت کے اول مستحق ہیں، ان سے آگے کو سلسلہ چلتا ہے، اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، طٰہٰ رکوع نمبر 8، اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تحریم رکوع نمبر 1۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، شعراء رکوع نمبر 11۔ بعض کہتے ہیں یہاں اہل سے ان کی ساری قوم مراد ہے، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں اہلہ کی جگہ قومہ تھا، واللہ عالم۔ نمبر 4، یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا اور خود اپنے اقوال و افعال میں پسندیدہ مستقیم الحال اور مرضی الخصال تھا۔ نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام، راجح یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانے زمانہ میں گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم میں حساب کا علم، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ بنانا اول ان سے چلا، واللہ عالم۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام رفعت، یعنی قرب و عرفان کے بہت بلند مقام
اور اونچی جگہ پر پہنچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات مفسرین نقل کی ہیں، ابن کثیر نے ان پر تنقید کی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 7، یہی لوگ انعام والے ہیں، یعنی جن انبیاء کا ابتدائی صورت سے یہاں تک ذکر ہوا ہے، اسی قسم کے لوگوں پر حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہاں سب آدم کی اولاد ہیں اور ادریس کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں، جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور بعض ابراہیم کی ذریت میں ہے، مثلا اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام، اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے نسل سے ہے، مثلا موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 8، یعنی طریق حق کی طرف ہدایت کی اور منصب رسالت نبوت کے لیے پسند کر لیا۔ علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سنائے آیت رحمان کی گرتے ہیں سجدہ میں، یعنی گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ نمبر 1، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف، کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے، فسوف یلقون غیا، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ نمبر 2، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی، فاولئک يدخلون الجنۃ، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ۔ نمبر 3، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک ہے اس کا وعدہ پر پہنچنا۔ نمبر 4، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نہ سنیں گے وہاں بک بک سوائے سلام۔ نمبر 5، ولہم رزقهم فيها بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام۔ نمبر 6، تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی ہوگا پرہیزگار۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کا ادب، یعنی باوجود اس قدر علو مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے شان عبودیت و بندگی میں کامل ہیں، اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی اور خضوع کے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان سے حاصل ہو جائے۔ روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا، ھذا السجود فإن البکا، یہ تو سجدہ ہوا، آگے بکا کہاں ہے؟ بعض مفسرین نے یہاں آیات الرحمن سے خاص آیات سجود اور سجدن سے سجود تلاوت مراد لیا ہے، مگر ظاہر وہی ہے جو تقریر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ نمبر 2، نماز ضائع کرنے والوں کی سزا، وہ تو اگلوں کا حال تھا، یہ پچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے ضائع کر دیا، بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے، بعض نے فرض جانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شروط و حقوق کی رعایت نہ کی۔ ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسا خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سزا میں پھنساتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گا جس کا نام ہی غی ہے۔ نمبر 3، توبہ کرنے والوں کی فضیلت، یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بھی بند نہیں جو گناہ گار سچے دل سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اپنے چال چلن درست رکھے، بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا، سابق جرائم کے بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نمبر 4، جنت کے انعامات، جب یہ بندے ان دیکھی چیزوں پر پیغمبروں کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدا کی عبادت کی، تو اللہ نے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرما لیا جو ضرور بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی جنت میں لغو و بیکار باتیں اور بیہودہ شور و شغب نہ ہوگا، ہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے سلام علیک کی آوازیں بلند ہوگی۔ نمبر 6، صبح و شام سے جنت کی صبح و شام مراد ہے، وہاں دنیا کی طرح طلوع و غروب نہ ہوگا جس سے رات دن اور صبح و شام مقرر کی جائے، بلکہ خاص قسم کے انوار کا توارد و تنوع ہوگا جس کے ذریعے سے صبح و شام کی تحدید و تعین کی جائے گی۔ حسب عادت و معمول صبح و شام جنت کی روزی پہنچے گی، ایک منٹ کے لیے بھی بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی، وہ روزی کیا ہوگی اس کی کیفیت خدا ہی جانے۔ حدیث میں ہے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، جنتی صبح و شام حق تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے، گویا جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ملتی رہے گی۔ نمبر 7، جنت متقین کی میراث ہے، یعنی میراث آدم کی کہ اول ان کو بہشت ملی، اور شاید لفظ میراث اس لیے اختیار فرمایا
کہ اقسام تملیک میں یہ سب سے زیادہ اتم و احکم قسم ہے، جس میں نہ فسخ کا احتمال، نہ لوٹائے جانے کا، نہ ابطال و اقالہ کا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کا ہے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا۔ نمبر 1، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ ہے سو اس کی بندگی کر اور قائم رکھ اس کی بندگی پر۔ نمبر 2، هل تعلم له سمیہ، کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔ نمبر 3، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہتا ہے آدمی کہ کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر۔ نمبر 4، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو پہلے بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔ نمبر 5، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، سو قسم میں تیرے رب کی ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو۔ نمبر 6، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے۔ نمبر 7، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو جون سا ان میں سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها، پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہے اس میں۔ تفسیر نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کئی روز تک نہ آئے، آپ منقبض تھے۔ کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا۔ اس تان سے آپ اور زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنے تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جواب میں یوں کہو وما نتنزل الا بامر ربک، یہ کلام ہوا اللہ کا جبرائیل کی طرف سے، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کو سکھلایا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ہم خالص عبد معمور ہیں، بدون حکم الہی ایک پر نہیں ہلا سکتے، ہمارا چڑھنا اترنا سب اس کے حکم و اذن کے تابع ہے۔ وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے، کیونکہ ہر زمانہ، ماضی، مستقبل، حال اور ہر مکان، آسمان، زمین اور ان کے درمیان کا علم اسی کو ہے، اور وہی ہے ہر چیز کا مالک و قابض۔ وہی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا چاہیے۔ مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ خدا کا ہر کام برمحل اور بروقت ہے، بھول چک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کا جلد یا بدیر آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ تنبیہ اول، ہمارے آگے پیچھے کہا آسمان و زمین کو، اترتے ہوئے زمین آگے، آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے وہ پیچھے یہ آگے، اور اگر آگے پیچھے سے تقدم و تاخر زمانی مراد ہو تو زمانہ مستقبل آگے آنے والا اور زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا ہے، اور زمانہ حال دونوں کے بیچ میں واقع ہے۔ تنبیہ دوم، پہلے فرمایا تھا جنت کے وارث اتقیاء، خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا کہ ڈرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضہ میں تمام زمان و مکان ہے، اور جس کے حکم و اجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے تو فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے۔ اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں نہیں بھولتا وہاں بھی نہیں بھولے گا، ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا، اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں، جنت میں جنتیوں کی غذا روحانی و جسمانی بھی صبح و شام اوقات مقررہ پر آئے گی۔ نمبر 2، یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کر، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھ جو سارے جہان کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نام اس کی صفات ہیں، یعنی کوئی ہے اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہوں؟ جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، بعث بعد الموت پر شبہات۔ گزشتہ رکوع میں نیکیوں اور بدوں کا انجام بیان فرمایا تھا، جو مرنے کے بعد ہوگا۔ جو لوگ مر کر زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں، یہاں ان کے شبہات کا جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی انکار و تعجب کی راہ سے کہتا ہے کہ مر گل کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل کر مٹی بن گئے، کیا اس کے بعد پھر ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے اور پردہ عدم سے نکل کر پھر منصہ وجود پر جلوہ گر ہوں گے؟ نمبر 5، اس شبہ کا جواب، یعنی آدمی ہو کر اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتا کہ چند روز پہلے وہ کوئی چیز نہ تھا، خدا تعالیٰ نے نابود سے بعثت کیا، کیا
وہ ذات جو لا شے کو شے اور معدوم محض کو موجود کر دے اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے۔ آدمی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یاد نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورہ روم رکوع نمبر 3۔ نمبر 6، یعنی یہ منکرین ان شیاطین کے معیت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو اغوا کر کے انہیں گمراہ کرتے تھے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ نمبر 7، کفار پر جہنم کی دہشت، یعنی مارے دہشت کے کھڑے سے گر پڑیں گے اور چین سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے۔ یہی ہوا گھٹنوں پر گرنا۔ صریہ داخل ہونے کے۔ نمبر 1، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی نہیں جو تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے تھے اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کے منکر ہیں ایمان والوں کو، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں فرقوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس۔ نمبر 3، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور کتنے ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے جماعتیں، وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں۔ نمبر 4، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو کہہ جو رہا بھٹکتا سو چاہیے اس کو کھینچ لے جائے رحمان لمبا۔ نمبر 5، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے، إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا آفت اور یا قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، سو تب معلوم کر لیں گے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے۔ نمبر 6، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی منکرین کے ہر فرقہ میں جو زیادہ بدماش، سرکش اور اکڑ باز تھے انہیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا، پھر ان میں سے بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کے حقدار ہوگا وہ خدا کے علم میں ہے، اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا۔ نمبر 2، دوزخ پر ہر انسان کا گزر ہوگا، یعنی ہر نیک و بد، مجرم و بری اور مومن و کافر کے لیے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا کہ ضرور بھی ضرور دوزخ پر اس کا گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ پر کو گیا ہے، جسے عام محاورات میں پل صراط کہتے ہیں۔ اس پر لامحالہ سب کا گزر ہوگا۔ خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجہ کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے اور گناہگار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے، والعیاذ باللہ۔ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء، ملائکہ، صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گناہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے، صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ برود و سلام بن جائے گی، وہ بے کھٹ کے اس میں سے گزر جائیں گے، واللہ عالم۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس دخول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، فلیراجع۔ نمبر 3، قرآن کریم پر کفار کا استہزاء، یعنی کفار قرآن کی آیتیں سن کر جن میں ان کا برا انجام بتلایا گیا ہے ہنستے ہیں اور بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے زعم کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونوں فریق کی موجودہ حالت اور دنیاوی پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا۔ کیا آج ہمارے مکانات، فرنیچر اور بود و باش کے سامان تم سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس یا سوسائٹی تمہاری سوسائٹی سے معزز نہیں؟ یقیناً ہم جو تمہارے نزدیک باطل پر ہیں تم اہل حق سے زیادہ خوشحال اور جتھے والے ہیں۔ جو لوگ آج ہم سے خوف کھا کر کوہ صفا کی گھاٹی میں نظر بند ہو، کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ کل وہ چھلانگ مار کر جنت میں جا پہنچیں گے اور ہم دوزخ میں پڑے جلتے رہیں گے؟ نمبر 4، پچھلی قوموں کی ہلاکت سے عبرت۔ یہ ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت قومیں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود سے تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں سرکشی کی اور تکبر و تفاخر کو اپنا شعار بنا لیا، خدا تعالی نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دنیا کے نقشے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ بس آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی فانی ٹیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے۔ عموماً متکبر دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر نہنگ ہلاکت کا لقمہ بنا کرتے ہیں۔ مال، اولاد، یہ دنیاوی خوشحالی، مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں۔ نمبر 5، دنیا میں عمل کی آزادی، یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے دے، کیونکہ دنیا جانچنے کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک کو عمل کی فی الجملہ آزادی دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت اور حکمت کی اقتضا یہ ہے کہ جو اپنے کسب و ارادہ سے کوئی راستے اختیار کر لے اس کو نیک و بد سے خبردار کر دینے کے بعد اسی راستہ پر چلنے کے لیے ایک حد تک آزاد چھوڑ دے۔ اس لیے جو بدی کی راہ پر چل پڑا اس کے حق میں دنیا کے
مرفع الحالی اور دراسی عمر وغیرہ تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ نیک و بد یہاں رلے ملے ہیں، آخرت میں پوری طرح جدا ہوں گے، اصلی برائی وہاں ملے گی۔ نمبر 6، کفار کو تنبیہ، یعنی کفار مسلمانوں کو ذلیل و کمزور اور اپنے کو معزز و طاقتور سمجھتے ہیں، اپنے عالیشان محلات اور بڑی بڑی فوجوں اور جتھوں پر اتراتے ہیں، کیونکہ خدا نے ابھی ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ جس وقت گلا دبایا جائے گا، خواہ دنیاوی عذاب کی صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کس کا مکان برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے۔ اس موقع پر تمہارے سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئیں گے۔ اہتدوا ہدا، سوجھنے والوں کو سوجھ۔ نمبر 1، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ۔ نمبر 2، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔ نمبر 3، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد۔ نمبر 4، کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے ان کو عذاب میں لمبا۔ نمبر 5، ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ نمبر 6، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ نمبر 7، سیکفرون بعبادۃ ما یکونون علیہم ضدا، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ نمبر 8، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر۔ فلا تعجل، سو تو جلدی نہ کر۔ تفسیر نمبر 1، مومنین کی ہدایت میں زیادتی، یعنی جیسے گمراہوں کو گمراہی میں لمبا چھوڑ دیتا ہے، ان کے بالمقابل جو سوجھ بوجھ کر راہ ہدایت اختیار کر لیں ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے، جس سے وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر بگٹٹ اڑے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی دنیا کی رونق رب کے ہاں کام کی نہیں، نیکیاں سب رہیں گی اور دنیا نہ رہے گی، آخرت میں ہر نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انجام ملے گا۔ نمبر 3، ایک مسلمان مزدور اور کافر کا واقعہ، یعنی کفر کے باوجود آپ نے جرت دیکھی، ایک کافر مالدار ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا تو مسلمانی سے منکر ہو تو تیری مزدوری دوں۔ اس نے کہا اگر تو مرے اور پھر جیے تو بھی میں منکر نہ ہوں۔ اس نے کہا اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہی مال و اولاد وہاں بھی ہوگا، تجھ کو مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے، کافر چاہے یہاں کی دولت وہاں ملے یا کفر کے باوجود اخروی عیش و تنعم کے مزے اڑائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، کافر کا دعویٰ بے بنیاد ہے، یعنی ایسے یقین و وثوق سے جو دعویٰ کر رہا ہے کیا غیب کی خبر پالی ہے یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا؟ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں۔ ایک گندے کافر کی کیا بساط کہ وہ اس طرح کی غیبیات تک رسائی حاصل کرے۔ رہا خدا کا وعدہ، وہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے لا الہ الا اللہ اور عمل صالح کی امانت خدا کے پاس رکھ دی۔ نمبر 5، یعنی یہ قول بھی شامل مثل کر لیا جائے گا اور مال و اولاد کی جگہ اس کی سزا بڑھا دی جائے گی۔ نمبر 6، قیامت میں اکیلا آئے گا جو بتلا رہا ہے، یعنی مال اور اولاد، چنانچہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے قضا فی الموضع، یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کر لی جائیں گی۔ قیامت میں اکیلا حاضر ہوگا، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ دے گی۔ نمبر 7، یعنی مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے دلائیں گے، حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں، محض سودائے خام ہے جو اپنے دماغوں میں پکا رہے ہیں۔ نمبر 8، یعنی وہ معبود مدد تو کیا کرتے، خود ان کی بندگی سے بیزار ہوں گے اور ان کے مد مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ احقاف رکوع نمبر 1۔ علیہم انما نعد لهم عدا، ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی۔ نمبر 1، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کر کے لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہانک لیے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نمبر 2، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا رحمان سے وعدہ۔ نمبر 3، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد۔ نمبر 4،
لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم آپ پھنسے ہو باری چیز میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اب یہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑے پہاڑ ڈھہ کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد۔ نمبر 5 وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں بھبتا رحمان کو کہ رکھے اولاد۔ نمبر 6 ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کوئی نہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر۔ نمبر 7 لقد احصاهم عدهم عدا، اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی۔ وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک ان میں آئے گا ان کے سامنے قیامت کے دن اکیلا۔ نمبر 8 ان البتہ تفسیر نمبر 1 اللہ کی طرف سے کفار کو ڈھیل، یعنی شیطان انہی بدبختوں کو گمراہی کا بڑھاوا دیتا ہے اور انگلیوں پر نچاتا رہتا ہے جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوہ اختیار کر لیا۔ اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تحریض و اغوا سے گمراہی میں لمبے جائیں تو جانے دیجیے، آپ ان کی سزا دہی میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تاکہ ان کی زندگی کے گنے ہوئے دن پورے ہو جائیں۔ ان کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں گنا جا رہا ہے۔ ادنا سے ادنا حرکت بھی ہمارے احاطہ علمی اور دفاتر اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ نمبر 2 کفار پیاسے ہانکے جائیں گے، جس طرح ڈھور ڈنگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح مجرموں کو دوزخ کی گھاٹ اتارا جائے گا۔ نمبر 3 مومنین کی شفاعت، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا، مثلا ملائکہ، انبیاء، صالحین وغیرہ، وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے بدون اجازت، کسی کو زبان ہلانے کی طاقت نہیں ہوگی، اور سفارش بھی انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں، کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔ نمبر 4 اللہ کے لیے اولاد کا بہتان، بہت آدمیوں نے تو غیر اللہ کو معبود ہی ٹھہرایا تھا، لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی، مثلا نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو، بعض یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، الیاذ باللہ۔ نمبر 5 یہ عقیدہ شدید گستاخی ہے، یعنی یہ ایسی بھاری بات کہی گئی اور ایسا سخت گستاخانہ کلمہ منہ سے نکالا گیا جسے سن کر اگر آسمان، زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بھڑک اٹھے تو عالم تہ و بالا ہو جائے اور آسمان و زمین تک کے پرخچے اڑ جائیں۔ محض اس کا حلم مانے ہے کہ ان بےہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا۔ جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان، زمین، پہاڑ، غرض ہر علوی سفلی چیز شہادت دے رہی ہے، انسان کی جسارت کے اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے، الیاذ باللہ۔ نمبر 6 اس کے شان تقدیس و تنزیہ اور کمال غنا کے منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصارہ جس غرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے، یعنی کفارہ کا مسئلہ، خدا تعالیٰ کو رحمان مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 7 یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور جس کے سب محکوم و محتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نمبر 8 اس کی بندگی سے کوئی باہر نہیں، یعنی کوئی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا، سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر لیے جائیں گے، فرضی معبود اور بیٹے پوتے کام نہ دیں گے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں انہوں نے نیکیاں، ان کو دے گا رحمان محبت۔ نمبر 1 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں، اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو اور ڈرا دے جھگڑالو لوگوں کو۔ نمبر 2 وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں، حال تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک۔ نمبر 3 تفسیر نمبر 1 مقبول مومنین کی علامات، یعنی ان کو اپنی محبت دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب رکھتا ہے تو اول جبرائیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ وہ آسمان میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمان سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں سے اس بندہ کو
حسن قبول حاصل ہوتا ہے، یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین، صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے۔ ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعدہ قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ابتداءً محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکنا مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو تنبیہ، یہ آیت مکی اور مکہ میں جن مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے دنوں بعد ایسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حق تعالی نے ان کی وہ محبت و الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ نمبر 2، قرآن کی بشارت اور انذار، یعنی قرآن کریم نہایت سہل و صاف زبان میں کھول کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت سناتا اور جھگڑالو لوگوں کو بد کرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کا بے نشان ہونا، یعنی کتنی ہی بدبخت قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکی، جن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کی لن ترانیوں کی ذرا سی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ پس جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر آیت اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں وہ بے فکر نہ ہو، ممکن ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آ گھیرے جو چشم زدن میں تہس نہس کر ڈالے۔ تم سورۃ مریم بحسن توفیقہ ونصرہ فللہ الحمد والمنہ۔ سورہ مریم الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی بقیہ تفسیر کو بھی اپنی خاص نصرت سے جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔